یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جی لڑائی ہوگی جی لڑائی ہوگی، نکلو جی نکلو، نکل گئے، ڈنڈے اٹھا لیے، پکڑ لا اسلحہ، پہنچ گئے، لڑنا شروع کر دیا، جا کے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ہمارے لڑکے کی غلطی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے۔ وہ جی ہم نے نا غلطی کسی کی بھی ہو ہم نے تو سپورٹ کرنی ہے، وہ ہمارا لڑکا لڑ پڑا ہے۔ بھئی آپ پہلے پوچھیں، آپ پہلے اس پر غور کریں حق کدھر ہے، اس عصبیت سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کسی گروہ کے نام پہ بلایا اس نے جاہلیت کے لیے بلایا ہے، وہ جاہلانہ لڑائی لڑ رہا ہے جو عصبیت پہ، گروپ پہ، برادری کے نام پر آگے نکلا ہوا۔ اب تو پیران عظام، مذہبی جماعتیں وہ کہتی ہیں صرف ہم ٹھیک ہیں، نہ کریں یار، آپ امت میں نئی امت تو نہ قائم کریں، ان کو رسول اللہ کا غلام بنائیں، ان کو آپ مختلف جگہوں پہ نہ تقسیم کریں، آپ اہل حق صحیح العقیدہ لوگ خدا را اپنے ذہن کو بڑا کریں، وسعت سوچوں میں لائیں، گروہ بندی کی سوچ پیدا کرنا، سطحی سوچ پیدا کرنا۔ میں سوچوں کے لحاظ سے انقلابی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو بعض مثالیں بھی پنجاب کی مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ میرے سامنے کہہ دیا کہ برادری تو سپاں نوں بھی پیاری ہوندی، میں کہتا مطلب ہے سپاں والا کام ہے کیا، مطلب سطحی سوچ آپ نے پیدا کی ہوئی، ابھی بھی یہ رٹا ہے۔ یہ جو گروہی تعصبات ہیں نا یہ تو بندے کو حق سے دور لے جاتے ہیں، گروہی تعصب، گروہ کا تعصب یہ تو حق سے دور لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو تعصبات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں، خیر اور جگہ پہ بھی ہے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اہل بندہ نظر آیا تو انہوں نے عہدہ ہی چھوڑ دیا۔ ہم اپنی ذات کے چنگل میں اتنا پھنس کے رہ گئے، مجھے پوچھا جائے، مجھے گنا جائے، میری بات کی جائے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ جب تک نظریات کی جنگ نہیں لڑتے، یہاں سے اوپر اٹھ کر بات نہیں کرتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سوچ ہی چھوٹی ہو گئی۔ گروہی تعصبات سے نکل کر جب آپ کو حق آ جائے پھر اس کو قبول کریں، پھر نہ آپ کا منصب آپ کو روکے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا تھا، عدالت تھی، جج تھے حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی کا، امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے تو نا عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا تھا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے، یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ،
آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے۔ وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے۔ آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں۔ کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے۔ سریلی اتنی تھی، اس میں لطف اتنا تھا، ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے۔ اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے، ساری رات تلاوت سن۔ صبح ملاقات ہوگی، تو کدھر آیا تھا، تو کدھر آیا تھا، تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی، لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز نے، پھر اٹھے، تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے، سویرے پھر ملاقات ہو گئی، آج کے بعد نہیں آنا، تو بھی نہ آنا، تو بھی نہ آنا، پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز۔ تینوں پھر اٹھ گئے، کئی دن آتے رہے، ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی، ہو گئی بات طے۔ اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا، میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں، کھری بات کر، سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی، ساری رات سنا، بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک بات سچی ہے، تو تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا، او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے، انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا، پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے، اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا۔ او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے۔ خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا۔ لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے۔ یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانیں گے۔ وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی،
वो ले डूबा। वो तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहीम की औलाद में से, हजरत इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचें तो यहूदियों की हैं कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूँ, फलाना फलानी जगह हो तो। ये तो सोच हमारी नहीं, हमारे अंदर कैसे आ गई? हमने किस दबदबे से अपने बच्चों को ये बात सिखाई कि तू फलाने चौधरी का बेटा और फलाने कमी के बेटे से तू खेल रहा है? ये सोच पैदा कैसे हुई? कौन था जो ये सोचें लाया? कहां से ये पनपी, कहां आके परवान चढ़ी? इस बुनियाद पर लोगों ने इलेक्शन लड़े कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये फलाना है। इस बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया और लोग इतने माइल हुए कि इन बुनियादों पर वोट देने लगे, इन नारों के कायल हो गए, इन सथी बुनियादों पर आके उन्होंने काम किया। देखें, मैं कह चुका हूं कि हर कौम के रस्म और रिवाज से इख्तलाफ नहीं, लेकिन वो कौम तासुब का शिकार हो और अपने अलावा किसी को जाने ही ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कबीले का दिफा करो, पर नाजायज़ बात पर उनकी सपोर्ट ना करो, गलत बात पर उनकी सपोर्ट ना करो। गलत बात, ज़रूरी नहीं कि सारी बातें हमारी अम्मा ही ठीक करती हो, कोई बात हमारी भाभी भी ठीक करती है। अदब से कहें, प्यार से कहें, सूखियाना जुमला ना बोलें, पर कभी अम्मा से भी कहें, अब्बा जी से भी कहें, ये भी किसी की बेटी है। आप क्यों तासुब का शिकार हैं? अदब से कहें कि यहां इसकी बात ठीक है, तेरी ठीक नहीं। खामद भी किसी वक्त अपनी बीवी को कहे कि तू सास बन गया, तो इसका मतलब क्या है? जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। आप हक के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएं। हक की फतह इंसानियत की फतह होती है, सच की फतह मिल्लतों की फतह होती है, मिल्लतों की। सच जब कामयाब होता है तो उसकी छतरी में लोग सुकून पाते हैं। जब हक गालिब आता है, इंसाफ आम होता है, तो हर आदमी को सुकून मिलता है। उसके साए में सब लोग अपने दिलों को ठंडा महसूस करते हैं। हमारी वो जातियात और गिरोहबंदी का जो मिजाज है वो मिली सतह का नुकसान करता है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ, फिर कहता हूँ, हम अपनी ज़ात का मामला देखते हैं, ज़ात का। कोई उस्ताद किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाता है तो वो ये नहीं देखता कि कितनी मुश्किल से ये बिल्डिंग बनाई गई, कहाँ से वो पैसे आते हैं जिनके साथ ये सारे अखराजात चलते हैं। मैंने देखा है गिरोहबंदी की जाती है, बच्चों को अपने साथ सेट किया जाता है। इतना बुरा हाल होता है कि एक उस्ताद गया तो बच्चे भी ले गया साथ ही, क्योंकि उसके साथ सेट थे। उसने ये नहीं देखा कि इनका तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मैं तो एक सबक पढ़ाता हूँ तो इनके तो बाकी 6 उस्ताद वहीं पे। यही हाल हम इदारों में करते हैं जहाँ काम कर रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से लोगों को अपने पीछे लगाने के चक्कर में मिल्ली और कौमी सतह के जुर्म करते हैं, कौमी सतह के। उसका नुकसान ना मदरसे का हुआ, ना उस उस्ताद का हुआ, उन बच्चों का नुकसान, उस स्कूल कॉलेज इदारे मदरसे में पढ़ने वालों का नुकसान। क्योंकि हम गिरोहबंदियों के कायल हैं, तंजीमों जमातों के कायल हैं, हम मिल्ली सोचों के कायल नहीं। कोई अगर कहीं भी खैर की बात कर रहा है तो आपको अगर अल्लाह ने सच की तौफीक दी है तो आप सबको सराहेंगे, खैर का जिक्र करेंगे, खैर का। अगर अपने अंदर कोई कोताही हो तो उसका भी इजहार करेंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने हुजूर के ज़माने में होते हुए ना माना, ऐसा नहीं था कि उन पर हक वाज़े नहीं था, उन्हें पता था सच क्या है, लेकिन वो गिरोह परस्त थे, हक परस्त नहीं थे। जो हक परस्त थे वो हज़रत सलमान फ़ारसी की तरह फ़ारस से भी चल के आ गए, वो हज़रत सुहैब की तरह रूम से भी आ गए, वो दूर दराज से भी आ गए। हक परस्त थे ना, हक ढूंढते। कईयों के घर तक हक गया, घर तक उनको अपनी दहलीज पर सच मिला, लेकिन हक परस्त नहीं थे, गिरोह परस्त थे, वो कबूल नहीं कर सके। आज भी मैंने देखा है बड़े बड़े सियासतदानों का नेक होने को दिल करता है, बड़े बड़े मालदारों का किसी दरवेश का मुरीद होने को दिल करता है सीखने, लेकिन वो ना जान ही नहीं छोड़ती। ना चौधरी साहब का कोई पीर होता है, ना पढ़े लिखे आदमी का, ना मालदार, उनका कैसे पीर होगा? मुमकिन ही नहीं है। किस तरह अपने आप को वो बिठाएंगे तालिब इल्मों की साफ में? उनके लिए इसलिए रह जाते हैं, इसलिए रह जाते, खैर नहीं पा पाते। आपने जब तक वो चीज़ छोड़ी नहीं, प्याला भरा हुआ हो तो कोई उसमें शय और डाली जा सकती है, उसका तो खाली होना शर्त था। हम बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गए लेकिन प्याले भरे हुए थे, कैसे कुछ शय आती? काश प्याले एक तो खाली करते फिर सीधे भी करते,
تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے. پھر تو کوئی سفید داڑھی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے، گرچہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو. لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح کا، انداز ہی اور طرح کا. آمدام برسر مطلب نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا بھیج کے صحابہ کی جماعت. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا اور مسیلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیہ کہا جاتا تھا. جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے. صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا بنو ربیہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی. تو انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا، ہمارے قبیلے کا تو ہے نا. او خدا کے بندو، اتنی ظالمانہ سوچیں، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے. اور اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسیلمہ کذاب. اور کذاب کہہ کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر. اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمتیں ہوں. کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے. کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں. کہنے لگے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. او مسلمان تو دیکھ، تیرا مقام یہ ہے کہ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے. تو کہتا ہے میں جاٹ ہوں، میں باٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں فلاں. اور تو رسول ہاشمی کی قوم ہے. اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم رسول بولنا قوم رسول ہاشمی. یہ قوم رسول ہاشمی کی قوم بنو، رسول اللہ کی قوم بنو. ہمیں نہیں بننا فلانی برادری، فلانا قبیلہ، فلانا منصب، نہ قوم رسول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رسول ہاشمی کی قوم بنے. آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھو یہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ والے. یہ کون ہے؟ رسول خدا والے. یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام. یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک والے، یہ حضور والے ہیں. ایک کی تقسیم ہو گئی تھی پورے مکے میں، ایک کی تقسیم تھی. مدینے میں ایک کی تقسیم تھی، عرب میں ایک کی تقسیم. وہ بلال ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول والا ہے. وہ مولا علی شیر خدا، یہ کون ہے؟ یہ رسول والے. وہ جعفر طیار ہیں، یہ کون ہے؟ رسول والے. صدیق اکبر رسول والے، عثمان غنی رسول والے، فاروق اعظم رسول والے، طلحہ زبیر رسول والے. مجھے بتاؤ نا، جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تقسیم کیا تھی؟ قبیلوں کی تقسیم تھی، برادریوں کی تقسیم تھی، ملکوں کی لڑائی تھی. ایک کی لڑائی تھی، ادھر ہیں کفر والے، ادھر ہے رسول والے. تو آج اپنی یہ پہچان بنا لو، آج یہ پہچان بنا لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں میں تو نبی پاک والا ہو کے مرنا چاہتا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. میں نے یہاں نہ ایک دل پہ داغ لگایا ہے نبی پاک کی محبت. حضور کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ قبر اندھیری ہے تو یہ داغ لگا لیا ہے، وہاں جاؤں گا تو یہ چراغ بن جائے گا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں میں نے نا اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا لی. اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا کے لے گیا. میں مرا نا جب پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. فرشتے آ کے ڈھونڈنے لگے کیا عمل لے کے آیا، کیا عمل ہے. انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کی، رجسٹر کھولے، میرا کفن کھولا، ٹٹولا. کہتے پسے مردن یعنی بعد مرنے کے، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا.
फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला, सिर्फ हुजूर का ख्याल निकला। और मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। हुजूर वाले बन के जियोगे ना तो फिर हुजूर वाले बन के ही मरोगे, और जब हुजूर वाले बन के मरोगे तो हुजूर वाले बन के उठोगे, और जो हुजूर वाले बन के उठेंगे ना, हुजूर वाले बन के उठेंगे, उनका मकाम ये होगा कि रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए। हमें कोई किसी का डर है? हम तो वजद करके गुजरेंगे। क्यों? कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हम रसूल वाले बन के जिए थे, रसूल वाले बन के मरे, रसूल वाले बन के उठे। वो देखो हमारे रसूल सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। तो रजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ऐ अल्लाह, हमारे जहनों से ये तासुबात के सारे जंग खुरच दे और हमें रसूल करीम का गुलाम बना दे।